فراز عرش کی عظمت سلام کرتی ہے، فراز عرش کی عظمت سلام کرتی ہے، نبی کے شہر کو جنت سلام کرتی ہے۔ اور تھامے رکھا جس نے بھی امید دامن کرم، تھامے رکھا جس نے بھی امید دامن کرم، خود اس کو آ کر ضرورت سلام کرتی ہے۔ اور دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، ہم کو غبار راہ مدینہ پسند ہے، لالوں میں ہے پسند ہمیں آمنہ کا لال، شہروں میں ہم کو شہر مدینہ پسند ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ شہروں میں ہم کو شہر مدینہ پسند ہے، اور چشم الفت سے دور دیکھیں گے ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے کہ انشاءاللہ چشم الفت سے دور دیکھیں گے ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے محشر میں ہم کو ہمارے حضور دیکھیں گے، کوئی دیکھے نہ دیکھے محشر میں ہم کو ہمارے حضور دیکھیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت، اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے، سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے، تیرے تو وصف غیب تناہی سے ہیں بری، ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ اور آگے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، ہمارا نبی سارے اونچے میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا اللہ رب العزت کی جانب سے نور اور روشن کتاب، نور سے مراد حضور اکرم فخر آدم و بنی آدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، سبحان اللہ۔ اور کتاب سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی مقدس کتاب، جس کا پڑھنا سننا دیکھنا سب عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، دولت باغ کے زندہ دل مسلمانوں یاد رکھنا، میں نے سنا تھا دولت والوں، لیکن دیکھ لیا کہ دولت باغ اس کا نام کیوں رکھا گیا ہے، دولت باغ اس کا نام کیوں رکھا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، نبی سے محبت کرنے والوں، نبی کے جشن عید میلاد النبی منانے والوں، یاد رکھو اے مسلمانوں، اسی محبت کے ساتھ اگر آپ سنتے رہے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہوگی، دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اللہ اکبر، لیکن ملادہ فرمائیے، دنیا انسانیت کے سب سے پہلے باپ ہے کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کون ہے؟ محبت سے کہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ پوری دنیا انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن اے مسلمانوں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم نے جب خطا اجتہادی کی تھی، اللہ نے منع فرما دیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن چلے گئے تھے پیارے آدم علیہ السلام۔ ہوا کیا؟ اللہ رب العزت نے حضرت آدم
علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال دیا تھا، لیکن اے مسلمانوں توجہ کے ساتھ سننا، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر نکالے گئے، لیکن حضرت آدم اگر گندم نہیں کھاتے تو جنت سے باہر نہیں آتے، اور اگر جنت سے باہر نہیں آتے تو دنیا نہیں بنتی، نہ ہم بنتے نہ آپ بنتے، اس دنیا کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ اے مسلمانوں، حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا غلطی کی بنیاد پر ایک لمبے زمانے تک روتے رہے، اللہ کے پیغمبر روتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام، اور روایتوں میں آتا ہے کہ 300 سال کا زمانہ گزر گیا، ایک روایت میں 1000 سال کا لمبا زمانہ گزر گیا، روتے رہے، گریہ بداری کرتے رہے حضرت آدم علیہ السلام، لیکن شرمندگی کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر کو نہیں اٹھایا تھا، شرمندگی کی بنیاد پر، شرم کی بنیاد پر آسمان کی جانب حضرت آدم نے اپنے سر کو نہیں اٹھایا تھا۔ لیکن اے مسلمانوں، کیسے ہیں ہم لوگ جو آئے دن گناہ کرتے ہیں پھر بھی سینہ تان کے چلتے ہیں، آئے دن جھوٹ بولتے ہیں پھر بھی سینہ تان کے چلتے ہیں، آئے دن گناہ پر گناہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی سینہ تان کے چلتے ہیں، لیکن اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت آدم لمبے زمانے تک روتے رہے، گریہ بداری کرتے رہے، اے اللہ میری غلطی کو معاف فرما۔ لیکن اے مسلمانوں، جب 300 سال کا لمبا زمانہ جب حضرت آدم کا جب گزر گیا، تب انہوں نے اپنا سر آسمان کی جانب اٹھا کر کے دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ جہاں پر لا الہ الا اللہ وہیں پر محمد رسول اللہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضرت آدم اے میرے مولا، اے میرے مولا، اسی نام کی وجہ سے، اسی نام کے وسیلے سے، اسی نام کے صدقے میں اے میرے مولا میری غلطی کو معاف فرما۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے آدم تم نے کیسے پیش آنا، یہ میرے قریب ہے، میرے حبیب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم عرض کرتے، مولا میں سمجھ گیا کہ جس ذات کے نام کو تو نے اپنی ذات نے نام کے ساتھ ملایا ہے، ہو نہ ہو وہ کوئی عظمت والی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اسلام، نعرہ تکبیر۔ اور نہ ہو وہ کوئی عظمت والی ذات ہے، تب اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے آدم سنو سنو، تم نے سچ کہا ہے اور میں نے ان کی وجہ سے تمہاری غلطی کو معاف بھی فرما دیا ہے، تمہاری خطا کو درگزر بھی فرما دیا ہے۔ لیکن آدم سنو سنو، اگر میرے حبیب نہ ہوتے میں آسمان کو نہ بناتا، میرے حبیب نہ ہوتے میں زمین کو نہ بناتا، میرے حبیب نہ ہوتے آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا، زمین کا فرش نہ بچھاتا، اس دنیا کے اندر کائنات کا ذرہ ذرہ میں پیدا نہ فرماتا۔ اے آدم سنو، اگر میرے حبیب نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی نہ بناتا، اسی لیے تو شاید نے کہہ دیا فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنی ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک نہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شمس الضحیٰ بدر الدجا دونوں عالم کے مالک و مختار کو پیدا کیا۔ اے مسلمانوں، نبی سے محبت کرنے والوں یاد رکھو، میرے آقا کا نور اس دنیا کے اندر نہیں آیا، لیکن اے مسلمانوں میرے آقا کا نور ابھی حضرت آدم کی پشت میں ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ تک منتقل ہوتا رہا۔ لیکن اے مسلمانوں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان ہیں کون؟ حضرت عبداللہ اتنے حسین و جمیل
जमील थे मुसलमानों, इतने खूबसूरत थे कि जो इंसान जो खातून हजरत अब्दुल्लाह को देखा करती थी वो औरत हजरत अब्दुल्लाह पर फिदा हो जाया करती थी। सुभान अल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह पर फरेबता हो जाती थी, आशिक हो जाती थी हजरत अब्दुल्लाह पर। लेकिन ए मुसलमानों, एक मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह जा गए थे जंगल के अंदर, कुफ्फार मुशरिकीन ने मशवरा किया हजरत अब्दुल्लाह ही को कत्ल कर दो, ना रहेंगे अब्दुल्लाह ना आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन ए मुसलमानों, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मदीने, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब तबारक व तआला ले, उसको कोई मिटा नहीं सकता, और जिसको रब मिटाए उसको कोई बचा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुफ्फार मुशरिकीन ने मशवरा किया कि हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल कर दो, न आएंगे हजरत अब्दुल्लाह होंगे, न आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ए मुसलमानों, हजरत अब्दुल्लाह पर जानलेवा हमला किया, कुफ्फार मुशरिकीन ने जानलेवा हमला किया। लेकिन उनको बचाने वाला बुजुर्ग था कौन? जिनका नाम हजरत वहाब था। ये हजरत वहाब कौन थे? ये मेरे आका के नाना जान थे, हजरत आमना के अब्बा जान थे। जब हजरत वहाब ने जब हजरत अब्दुल्लाह को देखा था तो हजरत अब्दुल्लाह ने फैसला कर लिया कि मैं अपनी बेटी आमना का रिश्ता, मैं अपनी बेटी आमना की शादी अब्दुल्लाह से करूंगा, इसी नौजवान से करूंगा। अपने घर आकर के अपने खानदान ने मशवरा किया, अपने खानदान वालों में हजरत वहाब ने मशवरा किया, ऐ लोगों, मैंने ये फैसला किया है कि मैं अब्दुल्लाह से अपनी बेटी आमना की शादी करूंगा, हजरत अब्दुल्लाह से शादी करूंगा। तब हजरत वहाब के खानदान वालों ने जवाब दिया था, ए अब्दे वहाब, क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ऊंटों के मालिक, क्या तुम्हारी बेटी के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए वो कबूल फरमा लेंगे? तुम्हारी बेटी का हाथ अपने बेटे अब्दुल्लाह के लिए कबूल फरमा लेंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत वहाब ने जवाब दिया था, ये लोगों सुना है कि मैंने उस दर पर जो जाता है कभी खाली हाथ लौट करके नहीं आता, मैं उस दर पर जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हजरत वहाब गए कहा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर दरवाजा बजाया, निकल करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बयान फरमाया, ये बताओ किस लिए आए हो, आने की वजह क्या है, आने का मकसद क्या है? तब हजरत वहाब ने जवाब दिया था, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैंने देखा है और मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटे अब्दुल्लाह जवान है और मेरी बेटी आमना भी जवान है। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे बेटे अब्दुल्लाह से मेरी बेटी आमना की शादी हो जाए। तब हजरत वहाब ने इस बात को सुना था, हजरत वहाब की जबान से निकला हुआ ये जुमला हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुना था। तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये इरशाद फरमाया था, हे वहाब सुनो, अगर तुम और एक दिन नहीं आते तो मैं खुद तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए तुम्हारे घर चला आता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बयान फरमाया था। ए मुसलमानों, बातचीत हो गई, जाओ आका ने, आका के दादा जान ने बयान फरमा दिया, जाओ 3 दिन के बाद बारात आएगी। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह की शादी हो गई किससे? हजरत आमना से। सुभान अल्लाह। हजरत आमना भी इतनी हसीन और जमील थी, सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत थी, सुभान अल्लाह। हजरत आमना होती भी क्यों ना, इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माद बनने वाली है। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा साहिबा बनने वाली है। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह लेकर के चले आए किसको? हजरत आमना को। अपने घर शादी हो गई। सुभान अल्लाह। है मुसलमानों, हजरत आमना जब आ गई अपने ससुराल, तब हजरत वहाब का खत आया किसके पास? हजरत अब्दुल्लाह के पास आया। खत में लिखा हुआ था, ऐ मेरे दामाद हजरत अब्दुल्लाह, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें देखूं, मेरा दिल चाहता
ہے کہ میں اپنی بیٹی آمنہ کو دیکھوں، لے کر کے آمنہ کو میرے گھر چلے آؤ۔ تب حضرت عبداللہ نے چلنے کا پلان بنا لیا، کہاں اپنے سسرال کو چلتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ساتھ میں حضرت آمنہ بھی چل رہی ہے۔ لیکن اے مسلمانوں توجہ کے ساتھ سننا، حضرت آمنہ چل رہی ہے، حضرت عبداللہ بھی چل رہے ہیں، لیکن راستے میں چلتے چلتے وہ ماجرے وہ منظر بڑے عجیب تھے۔ سبحان اللہ کہ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے ساتھ جب چل رہی تھی تو حضرت آمنہ کے قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے کو ہرا فرما دیا تھا جس راستے سے حضرت آمنہ گزر رہی تھی۔ سبحان اللہ اے مسلمانوں، یہ برکت کس کی تھی؟ پیارے آقا کی برکت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، اور حضرت عبداللہ سے یہ نور منتقل ہو کر کے آیا، کہا حضرت آمنہ کے شکم کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آمنہ کے پیٹ کے اندر تھا۔ سبحان اللہ، تو راستے میں حضرت آمنہ چل رہی تھی تو یہ آوازیں آ رہی تھی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اے امام الانبیاء کی ماں تمہیں سلام ہو، اس لیے کہ تم ساری کائنات کے مالک و مختار کی ماں بننے والی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے آمنہ تم ساری کائنات کے مالک و مختار کی ماں بننے والی ہو۔ سبحان اللہ، اپنے نبی کا ذکر ملادت سنتے رہیے اور مسکرا کر کے بولیے سبحان اللہ، مسکرا کر کے اور بولے سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، حضرت آمنہ چل رہی تھی کہ راستے میں آوازیں آ رہی تھی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہے۔ پیارے آقا راستوں میں چرند پرند سب مدینے والے مصطفیٰ کو صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، لیکن جب حضرت آمنہ جب اپنے ابا جان حضرت وہب کے گھر پہنچی تو حضرت وہب نے دیکھا، سینے سے لگایا اپنی بیٹی کو اور پیشانی کو چوما۔ اے میرے بھائیو، یہاں ہم کو یہ درس ملتا ہے کہ اگر کسی باپ کی بیٹی اگر سسرال سے اگر اپنے میکے آئے تو باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی اپنی نور نسل کو اپنے سینے سے لگائے، پیشانی کو چومے، پیار کرے۔ حضرت وہب نے چوما تھا، پیار کیا تھا، سینے سے لگایا تھا اور فرمایا تھا، اے بیٹی آمنہ تمہارا نور تو اور بھی زیادہ ہو گیا، تمہارے حسن میں تو اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے، اے ابا جان یہی تو وجہ ہے کہ جب میں راستے سے چلا کرتی ہوں تو مجھے آوازیں آتی ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اے ابا جان جب میں راستے میں چلا کرتی ہوں تو چرند پرند سب مجھے سلام پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا، زندہ باد زندہ باد، یا علی۔ سبحان اللہ۔ اے ابا جان یہی تو میں دیکھ نہیں ہوں، اے ابا جان جب میں راستے سے چلا کرتی ہوں تو مجھے آوازیں آتی ہیں، اے امام الانبیاء کی میں تمہیں سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت باپ جواب دینے لگتے ہیں، اے بیٹی آمنہ میرے دل میں جو تمنا تھی، میرے دل کے اندر جو آرزو تھی، آج میری آرزو پوری ہو گئی، اس لیے کہ میری تمنا یہ تھی کہ آخری نبی جو آئے وہ میری بیٹی آمنہ کے شکم کے اندر سے آئے۔ سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، حضرت آمنہ آ گئی اپنے گھر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ اے مسلمانوں، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، کس کے؟ میرے آقا کے۔ سبحان اللہ۔ اب بھی دنیا میں نہیں آئے مدینے والے مصطفیٰ، نہیں آئے آمنہ کے لال۔ ابھی حضرت پیارے آقا اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہیں۔ لوگوں نے کہا سرکار کے والدین کے تعلق سے معاذ اللہ وہ جہنمی۔ او نادان سن لے، جس نبی کی ماں کو تو کہتا ہے جہنمی، یہ تو میرے ماں کا مقام ہے، لیکن سنو
جس جگہ پر گنبد خضرا کے اندر میرے تمہارے نبی، محبت سے کہیں یار مسکول کیوں مار رہے ہو، محبت سے کہیں یار دار سبحان اللہ، بے شک تمہارے میرے نبی گنبد خضرا کے اندر آرام فرما ہے، آرام فرما ہے۔ جس جگہ پر لیٹے ہیں آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر، سبحان اللہ، جس جگہ پر تشریف فرما ہے وہ جگہ دنیاوی تمام جگہوں سے افضل و اعلیٰ، سبحان اللہ، وہ جگہ دنیاوی تمام جگہوں سے افضل و اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، وہ جگہ دنیاوی تمام جگہوں سے افضل و اعلیٰ ہے، سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر آرام فرما ہے وہ جگہ تمام جگہوں سے افضل و اعلیٰ، کعبے سے افضل و اعلیٰ، افضل و اعلیٰ جتنے بھی مقدس مقامات ہیں ان تمام سے افضل و اعلیٰ وہ جگہ ہے جس جگہ آپ آمنہ کے لال لیتے ہیں۔ اے مسلمانوں، جب آمنہ کے لال لیٹ جائے وہ جگہ تمام جگہوں سے افضل و اعلیٰ ہو جائے تو میرے نبی نے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے آرام کیا ہے، وہ ماں کیسے جہنمی ہو سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، والدین مصطفیٰ، والدین مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان جس جگہ پر لیتے ہیں آمنہ کے لال وہ جگہ تمام جگہوں سے افضل و اعلیٰ۔ تو اے مسلمانوں، جب میرے نبی نے 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر آرام کیا تو اے مسلمانوں وہ ماں کیسے جہنمی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، میرے آقا کا نور دنیا میں آنے والا ہے اور حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ مجھے جس طریقے سے عورتوں کو درد ہوتا ہے ولادت کے وقت میں مجھے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، جس طریقے سے عورتوں کو تکلیفیں ہوتی ہے مجھے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ مجھے عورتیں میرے گھر آتی تھی اور آ کر کے مجھ سے کہتی تھی اے آمنہ تمہارے گھر کے اندر تو بڑی روشنی رہتی ہے، اے آمنہ مکے کے اندر تیل کی تو بڑی قلت ہے لیکن راتوں رات تمہارے گھر چراغ جلتا ہے، تیل کہاں سے آیا؟ لیکن اے مسلمانوں سنو حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں جب میرے بیٹے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو ایسا نور نکلا کہ میں نے اسی نور کے صدقے میں ملک شام کی محلات کو ملاحظہ کر لیا اور اسی نور کے صدقے میں ملک شام کے محلات کی چراگاہوں میں جو اونٹ چگ رہے تھے میں نے اس کو ملاحظہ کر لیا، یہی تک نہیں بلکہ ان اونٹوں کے گردنوں کے اندر جو ہار پڑے تھے آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے ان ہاروں کو بھی ملاحظہ فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، میں نے ان ہار کو بھی ملاحظہ فرما لیا سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، نبی سے محبت کرنے والوں یاد رکھو حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے جسم اقدس سے نور نکلا تھا، میرے جسم سے نور نکلا تھا، سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، نور والا آیا ہے، نور لے کر کے آیا ہے، ساری دنیا میں دیکھو آج کیسا نور چھایا ہے، سبحان اللہ۔ اور اے مسلمانوں، نور والے نبی سے محبت کرنے والوں یاد رکھو اگر یہی محبت تمہاری اللہ نے اگر قبول کر لی تمہاری دنیا بھی کامیاب، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے۔ سنو مسلمانوں، حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ میرے جسم سے نور نکلا۔ کیا نکلا؟ نور۔ جب پیدا ہوئے آمنہ کے لال تو حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے، حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے، خبر ملی کہ میرے بیٹے کے گھر بیٹا آیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک میرے بیٹے کے گھر بیٹا آیا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر کسی کا باپ دنیا سے جاتا ہے اور اگر انتقال کرنے والے کی شریک حیات پیٹ سے ہو تو سب کی تمنا یہ ہوتی ہے اے اللہ تو اس کو بیٹا دے دینا، بے شک سبحان اللہ، تاکہ اس کا چراغ روشن رہے، تاکہ اس کی نسل باقی رہے۔ حضرت عبد المطلب آئے، کعبے سے
حضرت آمنہ کے گھر آئے اور آنے کے بعد میں کہتے بیٹی، کیا کہا؟ بیٹی۔ کس کو؟ اپنے بیٹے کی بہو سے کہا کیا؟ بیٹی۔ اس سے درس ملتا ہے کہ گھروں کے اندر جتنی بھی بہویں ہیں، ان کے گھر جو بھی بزرگ ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی بہوؤں کو بیٹی کہہ کر کے پکارا کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر بیٹی کہہ کر کے پکارے گا تو بہوؤں کی نظر میں سسر کا مقام اور بھی زیادہ ہوگا۔ بیٹی کہہ کر کے پکارا کرو۔ تو کیا کہا تھا حضرت عبد المطلب نے؟ اے بیٹی ذرا میرا میرے بیٹے کا بیٹا تو دکھاؤ، میرے بیٹے کا بیٹا دکھاؤ۔ اے مسلمانوں، حضرت عبد المطلب نے فرمایا اے آمنہ، اے بیٹی میرے بیٹے کا بیٹا تو دکھاؤ۔ آخر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کا بیٹا کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین جمیل ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا لیٹے ہوئے تھے چادر کے اندر آرام فرما تھے، لیکن چادر کے اندر تو تھے لیکن نور چادر کے اوپر بھی نکل رہا تھا۔ سبحان اللہ، روشنی چادر کے اوپر بھی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبد المطلب نے جب اپنے بیٹے اپنے پوتے کو اپنی گود میں لیا تو چاند سا چہرہ دیکھا۔ عبد المطلب کا خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور پیار کیا، سبحان اللہ سبحان پیار کیا حضرت عبد المطلب نے۔ سبحان اللہ۔ اور اپنی گود میں لے کر کے چل رہے تھے، کدھر؟ کعبہ شریف کی طرف چل رہے تھے۔ اپنی گود میں لے کر کے حضرت عبد المطلب لے کر کے چل رہے تھے اپنے پوتے محمد رسول اللہ کو۔ لیکن اے مسلمانوں، جب دنیا کے اندر مدینے والے مصطفیٰ آمنہ کے لال آئے تو ہر گھر سے مکہ کے خوشبو آنے لگی، مکہ کے در و دیوار مہکنے لگے، مکہ کی ہوا فضا مہکنے لگی، مکہ کی صحرائیں مہک رہی تھی۔ جب آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، کوئی آ کر کے کہتا ہے کہ آج میں نے اپنے باغ کو دیکھا تو میرا باغ جو سوکھا پڑا تھا، درخت سوکھے تھے، لیکن میں نے باغ کو دیکھا تو میرا باغ ہرا بھرا لگ رہا ہے اور بغیر موسم کے میرے باغ کے اندر پھل لگ گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آج میں نے سویرے سویرے اٹھ کر کے اپنے جانوروں کا جائزہ لیا تو کیا دیکھا کہ وہ جانور جو لمبے زمانے سے دودھ نہیں دے رہے تھے، میں نے یہ دیکھا کہ ان کے تن دودھ سے لبالب بھرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آج میں نے جا کر کے دیکھا میرا باپ جو ایک لمبے زمانے سے بیمار تھا، میں نے دیکھا کہ آج میرا باپ بغیر دوا کے اچھا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام کے تمام سرداران مکہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، لیکن ایک سردار مکہ آ کر کے کہتا ہے آخر کس بات کا چرچا کر رہے ہو، کس بات پر بحث کر رہے ہو؟ تو تمام کے تمام سرداران مکہ کہنے لگے کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ آج صبح سے لے کر کے اب تک مکہ کے ہر گھر سے خوشبو آ رہی ہے، ہر گھر سے خوشبو آتی ہے۔ کسی نے کہا میرا گھر مہک رہا ہے، کسی نے کہا میرا باغ ہرا ہو گیا، کسی نے کہا میرے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے، کسی نے کہا میرا باپ بلا دوا کے اچھا ہو گیا۔ لیکن تمام سرداران مکہ یہ بات تو کر ہی رہے تھے، لیکن ایک سردار مکہ آ کر کے کہتا ہے یہ جو تم بیان کرتے ہو کہ تمہارا باغ مہک گیا، تمہارا باپ اچھا ہو گیا، تمہارے گھروں کے اندر جو جانور تھے بل بتنوں کے تندور سے بھر گئے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے اگر میں کہوں گا تو تعجب کرو گے۔ تمام کے تمام سرداران مکہ بولو بتاؤ وہ کون سی بات ہے؟ تو سردار مکہ نے کہا میں نے دیکھا کہ عبد المطلب کی گود میں بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، میری نگاہ نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میری نگاہ نے آج تک ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا۔ ان کی حسن کو حضرت حسان بیان کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، ہر اچھے میں اچھا سمجھیے جسے، اس اچھے سے اچھا ہمارا
نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے مسلمانوں عبد المطلب لے کر کے چل رہے تھے وہ سرداران مکہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبد المطلب کی گود میں بڑا حسین و جمیل بچہ ہے میں نے دیکھا کہ بچے کو لے کر کے کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے میری نگاہیں یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ حضرت عبد المطلب کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے یا کعبہ عبد المطلب کی طرف بڑھ رہا تھا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان کوئی اللہ ایسا ہمارا عاشق رسول ہے ہمارے نبی کا عاشق جو بیچ میں سے کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا دے نعرہ لگا دے نعرہ کوئی نہیں ہے نبی کا دیوانہ واہ ارے کیا بات ہے بس اتنی سے ہی دیوانے ہیں ارے نبی کے نام کو سن کر کے تو سب کو نعرے لگانے چاہیے سبحان اللہ اللہ اکبر دیوانے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اعلیٰ حضرت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا ہم سب کی بخشش کا ذریعہ کون بنا مہمان کعبہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ سبحان اللہ یہ تو دیوانے ہیں دیوانے ہیں دیوانہ ایک عرب میں بھی تھا جس کا نام تھا قیس جس کو ہم اور آپ کہتے تھے مجنون جب حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنایا گیا تو بات چل رہی تھی کس کو بنایا جائے عرب کا رہنے والا تھا مکے کا تو اس نے یہ دیوانگی ہوتی ہے اس نے کہا کہ میری نگاہ سے میرے حساب سے تو لیلا کو بنا دیا جائے کسے لیلا کو کیوں محبت کرتا تھا لیلا سے تو یہ ہم اور آپ سب نبی کے دیوانے ہیں اور یہی دیوانہ پن اگر ہمارا قبول ہو گیا تو دنیا اور آخرت دونوں ہماری کامیاب تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرداران مکہ کہنے لگے وہ سردار مکہ کہتا ہے آ کر کے میں نے دیکھا عبد المطلب کی گود میں بڑا حسین و جمیل بچہ ہے اور ہماری نگاہیں فیصلہ نہ کر سکی کہ حضرت عبد المطلب کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے یا کعبہ عبد المطلب کی طرف بڑھ رہا ہے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان نبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے مسلمانوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین و جمیل تھے سبحان اللہ اتنے خوبصورت تھے سبحان اللہ لیکن یاد رکھو مسلمانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین و جمیل تھے سبحان اللہ اے مسلمانوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عورتیں آیا کرتی تھی بچوں کو لے کر کے آتی تھی بیمار بچوں کو لے کر کے آیا کرتی تھی اور عورتیں آ کر کے کہتی تھی اے آمنہ تمہارے بیٹے بڑے حسین و جمیل ہیں بڑے خوبصورت ہیں اے آمنہ اپنے بچے کا ہاتھ ہمارے بچے کے سر پر رکھ دو اپنے بچے کا ہاتھ ہمارے بچے کے سر پر رکھ دو اے مسلمانوں یہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں تھا امام الانبیاء کا ہاتھ تھا دونوں عالم کے مالک و مختار کا ہاتھ تھا اس ہاتھ کی شان اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام مدرہ بیان فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا گلی کر دیا موجے بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام اے مسلمانوں آقا کے گھر آتے تھے آ کر کے کہتی تھی عورتیں اے آمنہ میرے اپنے بچے کا ہاتھ میرے بچے کے سر پر رکھ دو اور اے مسلمانوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا دھوبن لے کر کے جایا کرتی تھی بیمار شفا پاتے تھے اور سرکار کے قدموں کے دھوبن کی شان کو اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا بیان فرماتے ہیں جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے
وہ जाने मसीहा हमारा नबी हमारा नबी सुभान अल्लाह है वो जाने मसीहा हमारा नबी। ए मुसलमानों, नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, नबी का जिक्र विलादत सुनने वालों, याद रखो जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हो गए, 3 खातून का दूध पिया है मेरे आका ने, हजरत आमना का, हजरत हलीमा सादिया का और हजरत सुवैबा का। 3 खातून का दूध मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया है, सुभान अल्लाह। लेकिन मुसलमानों, जिस वक्त हजरत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला के नूर नजर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त हलीमा सादिया का दूध पिया करते थे, उस वक्त आपके रजाई भाई अब्दुल्ला भी थे, सुभान अल्लाह। दोनों को नहीं पिया करते थे, बल्कि एक पिस्तान को पिया करते थे, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने के बाद कितना इंसाफ फरमा रहे हैं, रोया दर्श दे रहे हैं। आमना के लाल अब्दुल्ला के नूर नजर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की तरफ इशारा फरमा रहे हैं, ऐ मुसलमानों क्या हमको भी इंसाफ करना चाहिए। आमना के लाल ने इंसाफ किया था, दोनों पिस्तान से दूध नहीं पिया था, बल्कि एक से पिया करते थे, सुभान अल्लाह। हमें भी इंसाफ करना चाहिए। हमको चाहिए कि किसी पर अत्याचार न करे, हमको चाहिए कि किसी पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ गरम न करे। हम सब आपस में मिलकर मोहब्बत के साथ रहे, सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही दर्स दिया है, यही तो हमें पैगाम दिया है। आमना के लाल अब्दुल्ला के नूर नजर ने, सुभान अल्लाह, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बड़े हो गए, जब हजरत हलीमा सादिया की बारगाह में आकर के अर्ज करते हैं, ए अम्मी जान, आज मैं भी तो भाई अब्दुल्ला के साथ बकरियां चराने के लिए जाऊंगा, सुभान अल्लाह। ए मुसलमानों, इजाजत मिल गई हजरत हलीमा सादिया से। तो बकरियां आगे थी, इमामुल अंबिया पीछे थे, तो बकरियां चल रही थी। बकरियों को भी मालूम था कि ये इमामुल अंबिया है, इनके आगे नहीं चलना चाहिए। जानवरों को मालूम था कि इनके आगे नहीं चलना चाहिए। 4 टांगों के जानवरों को तो मालूम है कि ये इमामुल अंबिया है, इनके सदके में आसमान बना, इनके सदके में जमीन बनी, इनके सदके में कायनात का जर्रा जर्रा बना। 4 टांगों के जानवरों को मालूम है, लेकिन 2 टांगों के जानवर को नहीं बता। वो तो अपनी तरह कहता है, कांड़ा भी है वो भी कह रहा है हमारी तरह, लंगड़ा भी है वो भी कहता है हमारी तरह। हमने कहा बे अंधे, तेरी तो एक फूट गई है, तेरी तो एक फूट गई है। वो तो कहता है नबी को अपनी तरह, अब तेरी तो एक देखते ही नहीं, तेरी तो एक लाइट बंद हो चुकी है। और मुकाबला करता है आमना के लाल। मेरे नबी का मकाम तो ये है कि जैसे इमामुल अंबिया सामने देखते थे, वैसे ही पीठ के पीछे भी देखा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो कैसे हो सकता मेरे नबी की तरह? लंगड़ा भी कह रहा हमारी तरह थे, हमारी तरह थे तो बशर, लेकिन हम नूरी बशर कहते हैं, बेशक तेरी तरह कैसे हो जाएंगे? मेरे नबी के थूक का तो ये आलम था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर की हांडी के अंदर थूक डाला था, ना रोटियां घट रही थी ना बोटियां घट रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक थूक डाल दिया इमामुल अंबिया ने, न रोटियां खत्म न बोटी खत्म। बेशक तू डाल दे कोरमे में तो कोई खाना पसंद ना करे। हम अब थूक तो बहुत दूर की बात है, अगर हम सुन्नियों को पता लग जाए कि देवबंदी ने बनाया, हम खाते ही नहीं। अबे नहीं खाते हम, इसलिए कि तू नबी का बागी है, बागी। और याद रख ले, हम बागियों से रिश्ता नहीं जोड़ते, हम तो रिश्ता उससे जोड़ते हैं जिसका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हम रिश्ता उससे जोड़ते हैं जिसका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हम ये नहीं देखते कि ये हसीन और जमील है या नहीं। अबे अगर मक्के का रहने वाला, अगर अबू जहल जैसा गुस्ताख हो,
تو جوتیوں کی ٹھوکروں سے اڑا دیتے ہیں، اور حبش کا رہنے والا بلال ہو تو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ محبت دیکھی جائے گی، محبت نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں، انگلیاں اٹھانے والوں، یاد رکھنا اگر توہین کرو گے تو انگلی نہیں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر نبی کی شان میں گستاخی کرو گے، انگلیاں اٹھاؤ گے تو انگلی نہیں بلکہ ہاتھ بھی جا سکتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، آئے دن ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، ہم سن کر کے چلے جاتے ہیں، ارے وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، ارے وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی تو فاتحہ کرتے ہیں۔ بات فاتحہ کی نہیں ہے، تو فاتحہ مت کر لیکن نبی سے محبت کر، ہم تم کو مانیں گے، سنیں گے، سبحان اللہ بے شک۔ ہم تم کو مانیں گے۔ لیکن یاد رکھو یہ بھی کہا گیا تھا من سب نبی فقتلوہ، سبحان اللہ، کہ جو نبی کو گالی دے فقتلوہ، نبی کی شان میں گستاخی کی تھی ایک نے، صحابی رسول تھے، ان کے ابا جان نے سر کاٹ کر کے لے آئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا کس کا سر ہے، کیوں کاٹا؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ میرے باپ کا سر کاٹنے کی وجہ آقا کہ جس زبان سے آپ کی شان میں گستاخی ہو آقا، وہ زبان کبھی سلامت نہیں رہ سکتی۔ آقا نے فرمایا پھینک دے اس کے سر کو، پھینک دے اس کے سر کو۔ تو اے مسلمانوں نبی سے محبت کیا کرو، اور جو پلپلے مت بنو، پلپلے، ہاں کہ ادھر بھی چل لیں اور ادھر بھی چل لیں، ہمارا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ لیکن ہم نفرت والے نہیں ہیں، ہم تو محبت والے ہیں، ہم محبت والے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ محبت والے ہیں، محبت کا پیغام دینے والے ہیں۔ یہی تو پیغام دیا ہے آمنہ کے لال نے، سبحان اللہ بے شک۔ جب نبی کی ولادت ہوتی نا تو ابو لہب کے گھر ایک لونڈی تھی، جب ابو لہب نے سنا تھا کہ بھتیجا آیا ہے تو جب نام سنا تھا بھتیجا آیا ہے اسی وقت اس کو آزاد کر دیا تھا، اس انگلی کے اشارے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آج سے تو آزاد ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو کیوں آزاد کیا تھا؟ بھتیجا آیا ہے، یہ آزاد نہیں کیا تھا سمجھ کر کے کہ محمد رسول اللہ ہے، بھتیجا آیا، بھتیجا نے خوشی میں تو آزاد کیا تھا، لیکن جب انتقال ہوا تو پوچھا بتاؤ کیا حال ہے، کہ بہت برا حال ہے، صرف پیر کے دن سکون ملتا ہے، اور اسی انگلی سے کہ جس انگلی سے کہ میں نے اب نبی کی پیدائش کی خوشی کو سن کر کے میں نے جو اس لونڈی کو آزاد کیا تھا اسی انگلی سے کچھ خوراک مل جاتی ہے، ورنہ بہت کام خراب۔ تو اے مسلمانوں، اگر ابو لہب جیسے گستاخ کو نبی کی پیدائش کی وجہ سے جب لونڈی کو آزاد کر لے تو پیر کے دن اس کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، تو ہم نبی کا جلسہ مناتے ہیں، ہمارے عذاب میں بھی ضرور تخفیف ہوگی۔ سبحان اللہ بے شک۔ تخفیف ہی نہیں بلکہ میلاد کے صدقے میں اللہ ہماری دنیا آخرت دونوں کی دونوں کامیاب فرمائے، آمین آمین، سبحان اللہ، دنیا اور آخرت دونوں کا ہماری دونوں کے دونوں کامیاب ہو جائیں گی، سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، نبی سے محبت کرنے والوں، بہت اچھا آپ نے سنا ہے، بہت اچھا سن رہے ہو آپ، لیکن یاد رکھو نبی کا جو کہتے ہو کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن سے مراد کے کرتے کا دامن تھوڑی ہے، نبی کے دامن سے مراد ہے نبی کی اداؤں کو اپنانا۔ غوث آدم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث آدم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان سے مراد ہے ان کی اداؤں کو اپنانا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تمہارے ہاتھ میں ماں باپ کا دامن نہیں ہے کہ تو نبی کا دامن ہمارے ہاتھ میں، ماں باپ کا دامن ہے نہیں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ جو جس سے جتنی محبت کرتا ہو، چاہے ماں سے کرتا ہو، باپ سے کرتا ہو، بیوی سے کرتا ہو، یا کسی اور سے کرتا ہو، ہاں بڑے ہاتھ اٹھ گئے کسی اور سے کرنے کے نام پہ تم، لیکن یاد رکھ لینا اگر نبی سے محبت ہے تو ہمارا سب کچھ اللہ قبول کرے گا، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اور اگر نبی سے محبت نہیں ہے تو روزے پہ روزہ کتنی رکھ لے،
سجدہ کرتے کرتے پیشانی کو رگڑ رگڑ کر کے مر جا، لیکن اگر نبی سے محبت نہیں ہے قبول نہیں ہوگا، زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ ہم تو اللہ والی جماعت ہیں، ہم تو اللہ والی جماعت ہے، دین پھیلانے والی جماعت، دین بلانے والی جماعت ہو، بغاوت پھیلانے والی جماعت ہو۔ دین پھیلانا تو میرا خواجہ آیا تھا، چہرہ دکھایا تھا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دین پھیلایا غریب نواز نے، دین پھیلایا صابر پاک نے، دین پھیلایا امام اعظم نے، لیکن دین کو جو بچایا ہے بریلی کے احمد رضا خان نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اے مسلمانوں، نبی سے محبت کرو، نبی سے پیار کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ سے اجازت طلب کی، امی جان میں بھی عبداللہ بھائی کے ساتھ میں بکریاں چرانے کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو میرے آقا کو اجازت مل گئی، حضرت پیارے آقا کو اجازت جب مل گئی۔ لیکن جب مدینے والے مصطفیٰ آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے، تو اے مسلمانوں، راستے میں جانور بھی نکل کر کے آ رہے تھے، امام الانبیاء کو دیکھنے کے لیے، چرند پرند سب نبی اکرم کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ یاد رکھو مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے، لیکن دوسری مرتبہ جب امام الانبیاء جب گئے تو جانوروں نے فیصلہ کیا، کئی دن کے بعد، کئی دن ہو گئے لیکن امام الانبیاء نہیں گئے، تو جانوروں نے فیصلہ کیا کہ حلیمہ سعدیہ کی بکری کو پکڑ لو، چھڑانے کے لیے آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ جانوروں نے مشورہ کر لیا، بکری کو گرفتار کر لیا، حضرت عبداللہ آئے باغے باغے، امی جان آج تو معاملہ بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا بیٹا بتاؤ ہوا تو ہوا کیا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کہنے لگے امی جان آج تو سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا کر کے لے گیا۔ جب میرے آقا نے سنا تو جنگل میں آئے اور آنے کے بعد آواز لگاتے ہیں یا ابا الحارث، یا ابا الحارث، جنگل کے شیر۔ جب امام الانبیاء نے جب میدان میں کھڑے ہو کر بلند آواز کی تو جنگل کے سارے جانور نکل کر کے چلے آ رہے تھے، چرند نکل کر کے آئے، جانور نکل کر کے آئے، لیکن جانور آئے تھے اور ان جانوروں کے ساتھ میں ایک جنگل کا شیر بھی نکل کر کے آیا، اور اکیلا نہیں آیا بلکہ بکری کا کان پکڑے ہوئے توڑا چلا آ رہا تھا۔ پوچھا گیا کیوں پکڑی میری اماں کی بکری؟ چاہ شیر نے عرض کیا آقا کئی دن ہو گئے تھے، آقا مشورہ کیا تھا، دیدار کے متمنی تھے، دیکھنا چاہتے تھے، آقا ہم نے مشورہ کیا۔ جب امام الانبیاء نے یہ فرمایا تو جنگل کے شیر نے عرض کیا آقا ہم نے مشورہ کر لیا کہ حلیمہ سعدیہ کی بکری کو پکڑ لو، چھڑانے کے لیے امام الانبیاء آئیں گے، دیدار ہو جائے گا۔ لیکن اے مسلمانوں، جانور بھی میرے آقا کے چہرے کے متمنی رہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت کہتے ہیں بے شک جناب اتنے شور و شرابہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مان لیا جائے تم میلاد شریف کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کر رہے تو آہستہ آہستہ کر لو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں ہماری محفلوں میں کبھی صدیق رنگ ہوتا ہے، کبھی فاروق رنگ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرکار دو عالم مسجد سے گزر رہے تھے، مسجد میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا، آہستہ آہستہ اللہ اللہ کر رہے تھے۔ تب میرے آقا نے فرمایا صدیق کیا کر رہے ہو؟ تب حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا آقا اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا آہستہ۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا وہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا زور زور سے کرو، آگے بڑھے تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم بہت زور زور سے اللہ اللہ کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ تب حضرت عمر نے عرض کیا آقا اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ بے شک۔ سرکار نے فرمایا اتنی زور سے؟
اگر آہستہ کرو گے تب بھی تو سن لے گا نا، وہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ لیکن آقا نے منع نہیں فرمایا، تو اے مسلمانوں ہم آہستہ آہستہ ذکر کریں تب بھی اچھا، اور اگر بلند آواز سے ذکر کریں تو اور سونے پہ سہاگا۔ اگر آہستہ سے ذکر کریں تو صدیق اکبر کی سنت ادا ہوتی ہے، اور اگر زور سے کریں تو حضرت عمر فاروق اعظم کی سنت پر عمل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان ہماری محفلوں میں کبھی صدیقی رنگ ہوتا ہے، کبھی فاروقی رنگ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں، حضرت عمر فاروق اعظم سبحان اللہ، تو لوگ پریشان رہتے تھے اور آج بھی پریشان رہ رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائی میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اگر نبی سے سچا عشق ہے تو نبی سے محبت کا ثبوت ہمارے جسم پر ہونا چاہیے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے جسم پر ہونا چاہیے۔ اگر نبی سے پیار ہے نا تو ہمارے چہرے پر داڑھی ہونا چاہیے۔ بے شک۔ لوگ نالیوں میں چلا چلا کر کے داڑھی کو نالیوں بہا رہے ہیں، صاحب ہم ہیں بہت زیادہ خوبصورت ہینڈسم۔ ابے اللہ کے بندو، اگر داڑھی چلوا کر کے اگر خوبصورت بننا چاہتا کوئی، داڑھی چلوا کر کے کیسے خوبصورت بن جائے گا؟ اب اگر پوری دنیا کا سروے کرو گے نا، پوری دنیا کو اگر ڈھونڈتے پوری دنیا کو کھنگالو گے، جا کر کے دیکھو گے تو سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ ہینڈسم اگر کوئی ملے گا تو آمنہ کا لال داڑھی والا ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے مسلمانوں۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، نبی کی محبت کا چراغ اپنے سینے کے اندر جلائیے۔ اگر نبی کی محبت کا چراغ اگر سینے کے اندر جلتا ہے تو دنیا آخرت دونوں کی دونوں کامیاب۔ میں اب وقت کو اپنی سمیٹ رہا ہوں، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، نبی سے محبت کرنے والوں اور ذکر ولادت سننے والوں، یاد رکھو مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے تو سنو، نبی سے عشق ہے تو سنو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنے والے محبت کرتے تھے کمال کی کون؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم۔ لیکن سنو، سب سے پہلے انسان ہوتا ہے، اس کے بعد میں اس کو لقب ملا کرتے ہیں۔ بے شک۔ اگر یہ مفتی ضیاء الرحمان صاحب جب پیدا ہوئے تھے تو ضیاء الرحمان تھے، لیکن ان کو سند عالم فاضل مفتی ہونے کی بعد میں ملی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے شاعر صاحب ہیں، جب پیدا ہوئے تھے تو ان کی ماں نے ان کا نام سعدی رکھا، لیکن شاعری کا فن ان کے بعد میں آیا۔ اے مسلمانوں، بات یہ چل رہی ہے کہ بیٹا پہلے ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کے منصب بعد میں ہوا کرتے ہیں۔ حافظ صاحب بعد میں ہوتے ہیں، قاری صاحب بعد میں ہوتے ہیں، مولوی صاحب بعد میں ہوتے ہیں، مفتی صاحب بعد میں ہوتے ہیں، اور آگے چلیے گا بریلی شریف۔ میرے اعلیٰ حضرت جب پیدا ہوئے تو احمد رضا خان تھے، لیکن اعلیٰ حضرت بعد میں بنے مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان۔ جب پیدا ہوئے تھے تو مصطفیٰ رضا خان تھے، مفتی اعظم ہند بعد میں ہوئے، اور آگے بڑھیے گا اختر رضا خان، صرف اختر رضا خان تھے۔ جب پیدا ہوئے تو تاج الشریعہ کا لقب ان کو بعد میں ملا۔ حضور تحسین ملت جب پیدا ہوئے تو صرف تحسین ملت تھے، صدر العلا کا لقب ان کو بعد میں ملا۔ اور آگے بڑھیے گا اور آگے بڑھے، حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو امام حسین تھے، لیکن شہیدان کربلا کا لقب ان کو بعد میں ملا تھا۔ اور آگے بڑھیے گا، حضرت ابو بکر صرف ابو بکر تھے، صدیق اکبر بعد میں ہوئے، حضرت عمر صرف عمر تھے، فاروق اعظم بعد میں ہوئے، حضرت عثمان غنی صرف عثمان تھے، لیکن عثمان غنی عثمان تھے، ذوالنورین بعد میں بنے، حضرت علی پیدا ہوئے تو صرف علی تھے، لیکن شیر خدا بعد میں ہوئے، مشکل کشا بعد میں ہوئے، حضرت آدم صرف آدم تھے، لیکن صفی اللہ بعد میں ہوئے، حضرت عیسیٰ صرف عیسیٰ تھے، روح اللہ بعد میں ہوئے، حضرت موسیٰ صرف موسیٰ تھے، کلیم اللہ بعد میں ہوئے، حضرت عیسیٰ صرف عیسیٰ تھے، روح اللہ بعد میں ہوئے، حضرت ابراہیم صرف ابراہیم تھے، کلیم اللہ بعد میں ہوئے، حضرت اسماعیل صرف اسماعیل تھے، ذبی اللہ بعد میں ہوئے۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے انسان ہوتا ہے، اس کے بعد میں اس کے اوپر اس کو منصب ملا کرتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، حضرت عیسیٰ صرف عیسیٰ، کلیم اللہ روح اللہ بعد میں، حضرت آدم صفی اللہ بعد میں، لیکن میرے نبی وہ نبی ہیں کہ میرے نبی عبداللہ کے بیٹے بعد میں ہیں، محمد رسول اللہ پہلے ہیں، میرے نبی عبد المطلب کے پوتا بعد میں ہے۔
ہے امام الانبیاء پہلے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا سبحان اللہ بے شک رسول اللہ مرحبا 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 زندہ باد زندہ باد یا علی اکبر نعرہ حیدری یا علی میرے بھائیوں میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا ہے بہت اور آپ نے بہت اچھا سنا ہے بے شک دولت باغ والو اللہ آپ کو اور دولت عطا فرمائے آمین اور یہ جلسہ جو آپ نے سجایا ہے نا آپ کا جلسہ کامیاب ہے بے شک اور اس کی کامیابی کا سہرا آپ کے امام صاحب مفتی ضیاء الرحمان کے سر بنتا ہے جی اللہ ہم سبوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے بلند آواز سے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بتا ہے بالا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اے رضا یہ احمدی نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اسلام زندہ باد پائندہ باد السلام علیکم